یہ اگلی حدیث لمبی سی ہے، اس میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ایک خاتون تھی، لونڈی تھی، جو کہ اسے 2-3 باتیں میں پتہ چل رہی ہیں۔ مسجد میں مسلمان ہو گئی تھی، ہم وہ پڑھتے ہیں نا، ایک کالی حبشی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، یہ وہی عورت تھی۔ اور یہ وہ بھی پڑا ہوا ہے نا کہ ایک کالی حبشی عورت فوت ہو گئی تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، نبی پاک کو اس کی خبر ہی نہیں دی گئی۔ لوگوں نے معمولی سمجھا کہ یہ عام سی عورت ہے، کیا اس کا بتانا نبی پاک کو، اور انہوں نے رات کو ہی کفن دفن کر کے صبح آپ نے پوچھا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے اس کو یعنی ضروری نہیں سمجھا آپ کو رات کے وقت بے آرام کریں، تو اس لیے ہم نے اس کا کفن دفن کر کے اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، پھر آپ اس کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مسجدوں کی صفائی کرنے والے کو میرے نبی نے اتنی اہمیت تھی۔ اب یہ مسلمان ہو کے آ گئی تھیں، اپنے قبیلے سے ہٹ کے یعنی کہیں دور رہتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے احاطے میں ایک جگہ دے دی گئی تھی، حجرہ تھا جہاں پہ یہ رہتی تھی، اور وہیں پہ رہتی تھیں، اور پھر اکثر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی تھیں، اور جب بھی آتی تھی تو ایک شعر کا جملہ جو ہے یعنی مصرع وہ کہا کرتی تھی کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو حمائل والا دن ہمارے پروردگار کی عجیب قدرتوں میں سے ایک ہے، اگر ہو اسی دن نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ ہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کیا تم کہتی رہتی ہو جب بھی آتی ہو، یعنی ایک شعر کی صورت میں پڑھتی ہو کہ اللہ کی قدرت تھی وہ دن بھی، اور اسی دن نے مجھے کفر سے نجات دی۔ وہ پھر بتاتی ہیں کہ میں نا ایک قبیلے کی لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا تھا لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی لڑکی نے ایک سرخ رنگ کا ہار پہنا ہوا تھا، خاص قسم کے پتھروں کا تھا یا کیا، تو وہ اس کے گلے سے اس نے اتار کے رکھ دیا، چھوٹی بچی تھی تو بچے اکثر ہوتا ہے اتار کے رکھ دیتے ہیں، اس نے اتار کے رکھا، ایک چیل آئی اڑتی ہوئی اور لے کے اڑ گئی، وہ ہار لے کے اڑ گئی، اور پھر جو تھا انہوں نے گھر والوں نے شک کیا کہ میں نے چرا لیا ہے، انہوں نے میری تلاشی لی، یہاں تک کہ میرے پورے بدن کو اچھی طرح سے ٹٹولا گیا، یعنی اس کی کوئی بھی عزت کا خیال نہیں کیا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں اس قدر پریشان تھی، تو اسی حال میں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور شک ان کا صرف مجھ ہی پر تھا کہ اچانک وہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور واپس وہ ہار لا کے اس نے پھینک دیا لوگوں کے درمیان، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پورے واقعہ کو دیکھا۔ تو فرماتی ہیں پھر میں نے ان سے کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ پہ شک کر رہے تھے، جبکہ میں شروع سے تمہارے گھر میں یعنی لونڈی کی حیثیت سے کام کرتی رہی، میں نے آج تک کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، کوئی چیز کھو جائے نا، گھر میں جو ملازم کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمارا پہلا شک انہیں پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی، ان کی عزت نفس تک مجروح کرنے میں ہم کوئی احساس نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ واقعی انہوں نے چرایا ہے یا نہیں، اور وہ اتنے عرصے سے ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ، پھر بھی ہمارا شک انہی پہ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ غریب ہیں تو نعوذ باللہ ایسے ہی ہوں گے، تو بہت سے ایماندار بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ تحقیق کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے گھر میں ہی کسی بچے نے ادھر ادھر کر دیا ہو، کسی بڑے نے کہیں سنبھال کے رکھ دیا، تو ہمیں یعنی احتیاط برتنی چاہیے اس طرح سے شک کرنے میں۔ تو فرماتی ہیں پھر میں نے کہا یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم میرے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں آ گئیں، مسلمان ہو گئیں، مسجد میں ہی رہنے لگیں۔ پھر میرے نبی پاک نے یہ اعزاز دیا ان کو کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے بخشش کی دعا کی، تو یہ وہ اکثر جب بھی آتی پھر اس نے اپنے پورا قصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا، تو اس لیے وہ اکثر ہوتا ہے نا ایسا، جب بندے پہ کوئی برا وقت گزرا ہو تو وہ کہیں اچھے حالات میں بیٹھا اس کو یاد رہتا ہے، اور اس کی آہ ضرور نکلتی ہے اس برے وقت کو یاد کر کے، اور وہ شکر ضرور کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس وقت سے نجات دے دی ہے، ان لمحات سے نکال دیا ہے، اس پریشانی سے مجھے جو ہے ختم کر دی میرے لیے وہ پریشانی۔ تو یوں ہی وہ بھی جب بھی آتی تھی یہ شعر